بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہ ہو، اولاد کی کامیابی کے لیے چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھو۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اتنی عزت اللہ دیتا ہے کہ ہر زبان پر، ہر جگہ پر اس بندے کا چرچا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وضو ہو یا نہ ہو، اولاد کی کامیابی کے لیے یہ تسبیح پڑھو۔ جو شخص یہ تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے شمار عزت سے نواز دیتا ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے کہ اگر اولاد پر کوئی پریشانی آنی ہو تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ محترم عزیز، یہ تسبیح عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب اور کامرانی حاصل کرے۔ اور تسبیح کون سی ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کی اولاد کو مصیبتوں سے بچائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر حاجت، ہر دکھ، ہر بیماری اور ہر تنگی کا علاج کسی نہ کسی ذکر میں، کسی تسبیح میں لازمی موجود ہوتا ہے۔ آج ہماری یہ جو تسبیح ہے، یہ ایک ایسی پیاری تسبیح ہے کہ جس میں انسان کی خواہشات، اس کی حاجات کی تکمیل موجود ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف زمین پہ کہے جاتے ہیں بلکہ آسمانوں میں فرشتے، انبیاء اور مقربین، بارگاہ الہی کی زبان پہ بھی یہی کلمات جاری رہتے ہیں۔ یہی وہ تسبیح ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ تسبیح ہے، اور جو کوئی اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے اس تسبیح کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی دعوت دین کی بنیاد بھی اسی تسبیح پر رکھی گئی۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جس نے کفر شرک کی تاریکی کو چیر کر ایمان کی روشنی پھیلائی۔ یہی کلمہ تھا کہ جس کی صدائیں مکہ کی گلیوں میں گونجتی تھیں، اور یہی کلمہ تھا جس پہ صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذیتیں، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی قربانییں، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادتیں سبھی اسی تسبیح کے سبب تھیں۔ ناظرین، دنیا کے اندر جتنے بھی انقلاب آئے، جتنی بھی اصلاحی تحریکیں برپا ہوئیں، ان میں سب سے زیادہ کامیاب اور پائیدار انقلاب وہ تھا جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ یہ انقلاب محض حکومت یا معاشرتی تبدیلی کا انقلاب نہیں تھا، بلکہ یہ دلوں کا انقلاب، اخلاق کا انقلاب، عقیدے کا انقلاب اور انسانیت کو حیوانیت سے نکال کر رب کی طرف لوٹانے کا انقلاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن حالات میں دین اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا، وہ معاشرہ عقیدوں سے بگڑا ہوا، رسم رواج میں الجھا ہوا، اخلاقی پستی میں گرا ہوا اور ظلم اور جبر سے آلودہ تھا۔ ایسے ماحول میں جب ہر طرف شرک، ظلم، ناحق خون ریزی، زنا، سود اور ظلم کا بازار گرم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا پہلا اور بنیادی توحید تھا۔ آپ نے سب سے پہلے جس بات کی طرف لوگوں کو بلایا وہ تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اس برے باطل نظام کے خلاف ایک اعلان تھا جس پر عرب معاشرہ قائم تھا، کیونکہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، ان کی رسومات اور معاشرت بت پرستی پر مبنی تھی۔ توحید کا پیغام صرف ایک نظریہ نہیں تھا بلکہ پورے معاشرے کو بدلنے کی تحریک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز میں سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسلام کی طرف بلایا۔ یہ سب اسلام قبول کر گئے اور یوں دعوت دین کا پہلا قافلہ تیار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا 3 سال تک دین کو
دعوت کو خفیہ رکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکے کے مشرکین کا ظلم اور جبر عروج پر تھا۔ وہ ایک نئی دعوت کو برداشت کرنا ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو انفرادی طور پر بلایا اور دارالارقم کا مرکز بنایا۔ وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھایا، ایمان کی باتیں کیں اور صحابہ کی تربیت کی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام سرداروں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گی؟ تو سب نے کہا ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ ایک سخت دن آنے والا ہے، اور پھر اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ قریش چونک کی اور سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی۔ ناظرین، جو والدین واقعی دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد دنیا میں کامیاب ہو، عزت پائے اور با اخلاق ہو اور ہر جگہ ان کا نام روشن ہو، لوگ ان کی اولاد کی مثالیں دیں اور ان کی اولاد جب بھی کسی مجلس میں جائے تو سراہی جائے، جب کسی محفل میں بیٹھے تو لوگ سب کی توجہ ان کی طرف ہو، جب کوئی ان کے بچوں کا نام لے تو عزت سے لے، ہر امتحان میں سرخرو ہو، ہر میدان میں نمایاں ہو، دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہ رہیں بلکہ آگے بڑھیں، رزق میں برکت ہو، تعلیم میں کامیاب ہو، کیریئر میں بلندی ہو اور سب سے بڑھ کر وہ دین پر بھی قائم ہو رہیں، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، ان کی دعاؤں کا اثر ان کے بچوں کی زندگی میں نظر آئے، ہر پریشانی ان سے دور ہو، ہر میدان میں اللہ ان کا مددگار بنے، لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہوں، ان کی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ان کا دل قرآن سے جڑا ہو، ان کا تعلق مسجد سے قائم ہو، والدین جب بھی ان کی طرف دیکھیں تو دل سے شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایسی اولاد دی جو دنیا اور دین دونوں میں کامیاب ہے۔ یہ ہر اس ماں باپ کا خواب ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں، جو ان کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی اولاد ان کے نام روشن کرے اور وہ نیکی کا ذریعہ بنے۔ وہ والدین، وہ تمام والدین جو دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کامیاب ہو، عزت والی ہو اور ہر میدان میں سرخرو ہو، دنیا اور دین میں بلند مقام پائے، وہ اس تصویر کو اپنا معمول بنا لیں کہ وہ تصویر جس کا ذکر کرنے والے کو اللہ رب العزت ایسی عزت عطا فرماتے ہیں کہ مخلوق خود بخود اس کی قدر کرنے لگتی ہے، لوگ اس کے کردار کی گواہی دیتے ہیں، دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں اور دنیا اس کے نام سے واقف ہونے لگتی ہے۔ یہ تصویر اللہ کے ایسے مبارک کلمات پر مشتمل ہے کہ جو شخص اسے روزانہ پڑھتا ہے اس کے راستے کی رکاوٹیں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں، مشکلات آسانیوں میں بدل جاتے ہیں اور جو مقصد دور نظر آ رہا ہوتا ہے وہ قریب آ جاتا ہے۔ اس تصویر کی برکت سے انسان کا بگڑا ہوا مقدر سنورنے لگتا ہے، عزت و عظمت اس کے قدم چومنے لگتی ہے، یہاں تک کہ اگر خاک میں بھی پڑا ہو تو اللہ اسے اٹھا کر سونا بنا دیتا ہے۔ تو ناظرین، جس کا رزق رکا ہو وہ کھلنے لگتا ہے اور دروازے بند ہو وہ کھلنے لگتے ہیں، اور دل کو ایک ایسا
سکون عطا ہوتا ہے جو صرف اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ تو جو یہ تسبیح جو ہے کامیابی کا وہ ذریعہ ہے جو صرف زبان پر چند کلمات لانے سے دل و دماغ اور زندگی کو اللہ کی رحمت سے بھر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد دنیا میں کامیاب ہو، لوگوں میں ان کی عزت ہو، ہر جگہ ان کا چرچا ہو، وہ نیک بنے، آپ کا دل کا سکون بنے، آپ کی دعائیں ان کی زندگی سنوار دیں، تو روزانہ ایک بہت ہی خاص، پیاری اور عظیم تسبیح اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ وضو ہو یا نہ ہو، کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں زبان پر اس تسبیح کو جاری رکھیں۔ نماز کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے یا دن کے کسی بھی حصے میں دل سے اس کا ذکر کو کریں، کم سے کم 100 بار، اور اگر ممکن ہو تو پانی پر دم کر کر بچوں کو پلائیں یا گھر میں چھڑک دیں تاکہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور محبتیں آپ کے گھر پر بھی نازل ہوں، دل نرم ہوں، رشتے جوڑیں اور اللہ کا قرب نصیب ہو۔ وہ عظیم تسبیح ہے یا ودود، جس کا ورد انسان کو اللہ کی محبت کا مرکز بنا دیتے ہیں، دلوں میں عزت اور لوگوں کے دلوں میں جگہ عطا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں یا رفیع، جو عزت اور بلندی عطا فرمانے والا ہے، اس اسم مبارکہ مقام و مرتبہ بلند کرنے والا، اور یا نافع بھی ضرور پڑھا کریں جو ہر نفع کا مالک ہے۔ یہ تسبیح رزق، صحت اور اولاد کی تلقی کے لیے بے حد مفید ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے دل علم، ہدایت اور روشنی سے بھر جائیں تو یا نور کو بھی، ورد کو بھی شامل کر دیں۔ یہ دلوں کو روشن کرتا ہے، گھروں سے تاریکی کو دور کرتا ہے اور دل دماغ کو روحانی روشنی سے عطا کرتا ہے۔ یہ تمام اسماء حسنی، یہ جو اللہ کے نام ہیں ابھی آپ کو بتائے گئے ہیں، انہیں اکٹھا ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ نہایت ہی طاقتور، محرب اور برکتوں سے بھرپور نام ہیں۔ ان کو معمول بنانے، روزانہ کے معمول میں شامل کر لیں۔ یقین رکھیں کہ اللہ وہ عطا کریں گے جو آپ کے خوابوں میں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ تو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس وظیفے کو صرف خود تک محدود نہ رکھیں بلکہ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور وہ بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو ناظرین محترم، اب آپ نے اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ کو جب، جہاں، جس وقت بھی آپ کا دل چاہے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے، تو یہ افضل عمل ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے اس تسبیح کو اللہ تعالیٰ کی
ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود پاک سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول ثواب کے لیے درود ابراہیم کو ایک بات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے افضل ذکر یعنی لا الہ الا اللہ، اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ نے 99 پر پڑھنا ہے تو آپ نے 99 مرتبہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، تو آپ نے آخری مرتبہ پہلا کلمہ پورا پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آپ نے یہ مکمل تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا ودود یا رفیع یا نافع یا نورو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ان چاروں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے۔